قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ ہم کو جان لینا چاہیے کہ آخر قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ اضحیہ یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے متعلق آپ سب حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے واقعے کو کئی جگہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں میں گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو قربان کر دینے میں حضرت ابراہیم کی پوری زندگی گزر گئی۔ یہ جو قربانی ہے، یہ تو ایک انتہائی درجے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اپنے بیٹے کی قربانی۔ اس سے پہلے کئی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا۔ اپنے والد سے انہوں نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جی، آپ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابا جی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو صحیح سلامت رکھے، میں اللہ سے تمہارے لیے بھی دعا کروں گا، میرا رب بہت ہی مہربان ہے اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں۔ الگ ہو گئے، گھر بار کو چھوڑا، والد کو چھوڑا، اور اس کے بعد میں کئی طرح کی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اپنے بیوی بچے کو ایک لغودق میدان کے اندر چھوڑ کر کے آئے، دودھ پیتا بچہ ہے اس کو چھوڑ کر کے آئے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہم اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اور جب بچہ تھوڑا کام کرنے کے قابل ہوا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ کام کاج کے لائق ہوا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور اپنے اس بیٹے سے وہ خواب بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن تک لگاتار یہ خواب دیکھتے رہے، تو تیسرے دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اب تو غور و فکر کر لے تیری کیا رائے ہے، میں کیا کروں، تجھ کو ذبح کروں نہ کروں۔ آج کل ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتے کہ تو خواب ہے، تو چھوڑو، کوئی چیز نہیں ہے۔ بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فرما بردار، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جس چیز کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں کئی جگہ شیطان آیا اور اس نے بہکانے کی کوشش کی حضرت اسماعیل کو کہ تیرا باپ تجھ کو مارنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے آیا اور کہا کہ یہ تو خواب ہے، تم یہ خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر کے اس شیطان کے ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پورا واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا۔ یہ جو پورا حج کا جو سسٹم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ارد گرد گھومتا ہے سارا کا سارا۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری لے کر کے ذبح کرنے لگے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور یہ تو بہت ہی زیادہ بڑی قربانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا جنت سے اور پھر اس کو قربان کیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو قربانی ہے اس کے اندر ایک پوشیدہ طور پر پیغام ہے۔ یہ قربانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک جانور کاٹ کر کے گوشت بانٹ دیں اور کھا لیں، یہ تو ہم پورے سال ہی کھاتے ہیں گوشت۔ نہ ہی اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مال پہنچ جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ تم گوشت کھاؤ، گوشت تو آدمی پورے سال کھاتا ہے، تو صرف ایک دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے مالدار ہو، کیسا بہترین اور کتنا مہنگا تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ بہرحال یہ جو قربانی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو، اپنی عادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قربان کرنے والا بن جائے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑا، اپنی اولاد کی محبت کو پیچھے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو آگے رکھا۔ آج ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہم دین کے نام پر اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی عادتوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنے مزاج کو قربان کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دین اسلام کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جن رسوم کے اندر اور جن بدعتوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، جو غیر اسلامی طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنا مال اور جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اپنی خواہشوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی عادتوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، اپنے رسم و رواج کو، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے والے بن جائیں، تب ہم حقیقی قربانی کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ تو ہم تو گوشت تو سارے سال ہی کھاتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ نیز یہ جو قربانی ہے، اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھے، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اتنا سخت غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قربانی جس کے اوپر واجب ہو، اور قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا جانور کرے، ایک حصہ لے سکتا ہے، زیادہ مہنگا نہیں لے سکتا تو جو کم سے کم ہو وہ لے، جتنی آدمی کے اندر گنجائش ہو وہ لے۔ لیکن اگر گھر کے اندر چند افراد ہیں اور سب کے سب کمانے والے ہیں، سب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو سب کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اگر بیوی گھر کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے مال ہے، اس کے پاس میں سونے چاندی کا زیور ہے اس کے پاس میں، تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ شوہر کے پاس اگر مال و دولت ہے اتنا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ بیٹے اگر کماتے ہیں اور ان سب کے پاس اتنا مال و دولت ہے تو ان کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے گھر میں سے ایک قربانی کر دی بس کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا، مطلق فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو، جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی گنجائش ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے فرمایا؟ خوشی میں فرمایا، غصے میں فرمایا؟
جس شخص سے کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے وہ پاس بھی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔